السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کے ایک اور پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں اور اس کے بعد چند آیات کو تجوید القرآن کے ساتھ سکھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیہ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامة واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا
يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ناظرین کرام، آئیے اب اس رکوع میں ہم چند آیات کو تجوید القرآن کے ساتھ کس طرح سے ہم خیال رکھ سکتے ہیں، کن کن باتوں کا ان کا ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ لام ساکن جو ہے اس پر جنبش کی آواز نہیں آنی چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ قاف تا با جیم دال جب ساکن ہو ان پر جنبش آئے گی، ان کے علاوہ جتنے بھی ساکن حروف ہوں ان پر جنبش نہیں آنی چاہیے۔ بنی اسرائیل، اس میں کیا ہے؟ یا مدہ سب سے پہلے آپ دیکھیں، اور چھوٹی مد ہے، مد منفصل، اس کو ہم 2-3 الف کی مقدار تک لمبا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر سین ساکن جو ہے آسانی سے ادا کرے، سمپلی، جنبش کی آواز نہ آئے، را پر ہوگا، اور اسی طرح سے مد متصل جو ہے بڑی مد، اس کو ہم زیادہ لمبا کریں گے چھوٹی مد کے بنسبت۔ اور یا مدہ ہے، اس کا خیال رکھیں، 1 الف تک اس کو آپ اپنی آواز کو کھینچیں۔ میم ساکن کا اظہار ہوگا، الف کے اوپر فتح اشباعیہ ہے، آواز کو لمبا کریں۔ یا لین کا یہاں پر یا لین کو ہم نے پڑھنا ہے نرمی کے ساتھ۔ نون کے اوپر پھر فتح اشباعیہ الف مدہ کا قائم مقام ہے،
اور میم ساکن کا ادغام ہوگا، ادغام بغنہ آواز کو روکے رکھیں گے ناک میں ہم 1 الف کی مقدار تک، آتیناہم من، ہم مثالوں کے ساتھ بھی جب سمجھاتے ہیں پروگرام کے آخر میں تو ان باتوں کو بھی ہم بار بار دہراتے ہیں۔ تو میم مشدد اور نون مشدد حروف گنہ ہیں ہی، لیکن ان کے علاوہ جب تنوین اور نون ساکن کے بعد یرملون کے حروف آئیں تو ادغام ہوتا ہے گنہ کے ساتھ، اور لام اور را جب آئیں یہ تنوین اور نون ساکن کے بعد تو ادغام بلا گنہ ہوگا یہاں پر، تو یہاں پر ادغام بگنہ ہوگا، گنہ کے ساتھ ادغام ہوگا، اور گنہ یہاں پر گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو جس طرح سے ہم نے ادا کیا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ نون ساکن کے بعد جو ہے وہ اظہار ہوگا نون ساکن کا، کیونکہ نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو یہ حمزہ ہے، حمزہ حروف حلقی ہے، تو یہاں پر نون ساکن کا اظہار ہوگا۔ اور اسی طرح سے تنوین ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا میم یہاں پر بنا ہوا ہے، تو نون ساکن اور تنوین کے بعد با حرف آئے تو تنوین کی آواز بدل کر میم میں آ جاتی ہے اور گنہ کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ آیتم بینہ، اس طرح گنہ کے ساتھ ہم نے پڑھا، ایک الف مقدار ہم نے رکھی، یا مشدد کو ادا کیا ہم نے تھوڑی مضبوطی کے ساتھ، اور ہم نے یہاں پر وقف کیا، اور وقف کرنے کی صورت میں ہم نے اس کو جو تا ہے اس کو ہا ساکنہ بنا دیا۔ اسی طرح سے آپ واو کو ہونٹوں کی گولائی سے ادا کریں، اور نون ساکن اور تنوین کا خیال آپ نون ساکن اور جہاں نون ساکن آتا ہے وہاں پر تنوین بھی اس لیے بولا جاتا ہے کہ نون ساکن تنوین کے بہت قاعدے ہیں، تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو اس کے بعد کوئی نہ کوئی جو ہے وہ قاعدہ ضرور آتا ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آیا ہے، تو آپ دیکھیں یہاں پر یرملون میں سے ینمو کے 4 حروف ہیں اور لام اور را کا الگ قاعدہ ہے، تو نون ساکن کے بعد یرملون میں سے ینمو میں یا آیا ہے، تو یہاں پر ادغام بغنہ ہوگا گنہ کے ساتھ، تو وَمَن يُبَدِّل، تو ہم رکے یہاں پر گنہ کے ساتھ ہم نے اس نون کو ادا کیا۔ تو یہاں پر ہم چلتے ہیں آگے، عین حروف حلقی ہے، نعمت اللہ، حمزہ کی آواز نہ آئے بلکہ عین کی آواز آنی چاہیے، نعمت اللہ، اللہ کا جو لام ہے یہ پر ہوگا کیونکہ اس سے پہلے فتح آیا ہے، اگر ضمہ بھی ہوتا تب بھی پر ہوتا، اگر کسرہ ہوتا تو تب اللہ کا لام باریک پڑھا جاتا۔ اسی طرح سے نون ساکن کے بعد پھر با آیا ہے، نون ساکن تنوین کے بعد با آئے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز بدل کر میم میں آ جاتی ہے، میم آپ دیکھ رہے ہیں اوپر، اور گنہ کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے جیسے من بعد، عین کا ہم نے خیال رکھا، عین کو ہم نے حلق کے ذریعے سے ادا کیا، بعد، کئی اس کو بعد پڑھتے ہیں، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، عین کو ہم حلق میں لے کر عین کی آواز آنی چاہیے، بعد، بعد، ما جاءتہ، الف مدہ ہے یہاں پر جو ہے مد متصل ہے اور اس کو ہم مزید لمبا کریں گے 4-5 الف تک، جاءتہ۔ اسی طرح سے نون مشدد اور میم مشدد حروف گنہ ہے، نون مشدد آگے اس کو ہم گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، فَإِنَّ اللَّهَ، یہی نون مشدد، نون کے اوپر فتح بھی ہے تو یہ اللہ کے لام مشدد سے پہلے آ گیا تو یہ لام مشدد جو ہے اللہ کا پر ہوگا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، شدید میں کیا ہے، یا مدہ ہے، اور اسی طرح سے عین کو ہم نے ادا کیا حلق سے، قوف کو ہم نے پر کیا، اور اسی طرح سے یہاں پر الف مدہ بھی ہے، اور با کو با پر ہم نے وقف کیا تو وقف ہونے کی وجہ سے وہ ساکن بن گیا، تو قاف تا با جیم دال ساکن ہو تو کلکلہ ہوگا، یہاں پر کلکلہ ہوگا، شدید العقاب۔ تو ناظرین کرام آئیے اب چلتے ہیں ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف جس میں ہم مثالوں کے ساتھ چند قواعد کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جو ہے وہ ساکن حروف کے بعد مشدد حرف پڑھنا، بعض اوقات ساکن حرف کے بعد مشدد حرف آ جاتا ہے، اس صورت میں ساکن حرف
پڑھنے میں نہیں آتا اور اس سے پچھلے حرف کو اس کے بعد والے مشدد حرف کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ اس سبق کی مشق کرتے ہوئے مشدد حرف پر آواز ٹھہرائیں، پھر اس کی حرکت پڑھتے ہوئے آگے چلیں، مگر حرف سرعت یعنی جلدی سے ادا کریں، یعنی حرف کو جلدی سے ادا کرنا ہے، سوائے نون اور میم کے۔ ان پر آواز ٹھہرا کر لمبی کریں، پھر حرکت پڑھیں۔ تو یہاں پر انہوں نے صرف نون اور میم کی بات کہی ہے، تو چونکہ مثالیں بھی اسی طرح ہوں گی، ورنہ اگر یہاں پر حروف یرملون کے کوئی قاعدے آتے ہیں اس میں صرف انہوں نے نون اور میم کا رکھا ہوگا، اس میں ہم حروف گنہ ہی رکھے ہوں گے، تو حروف گنہ کو ہم گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھیں کہ 1 2 3 حروف ہیں، تو سب سے پہلے جو حا ہے اس پر فتح ہے، طا ہے اس پر جو ہے وہ سکون ہے، اور جو تا ہے اس پر جو ہے تشدید ہے اور یہ پھر ضمہ ہے۔ تو اب یہ 3 حروف جو ہیں اس میں سے صرف 2 حروف پڑھے جائیں گے، کیونکہ جب کسی حرف پر سکون ہوتا ہے یا ساکن ہوتا ہے کوئی حرف تو وہ 2 حروف ملتے ہیں، تو لیکن اگر ساکن حرف ہو اور اس ساکن حرف کے بعد مشدد حرف ہو تو پھر مشدد حرف ہی پڑھا جائے گا، جو ساکن حرف ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ساکن سے پہلے والا جو حرف ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ مشدد حرف کے ساتھ ملے گا، اور یہ جو بیچ والا ہے یہ ختم ہوگا، اور لاسٹ والا جو تشدید والا ہے یہی پڑھا جائے گا، اور اسی کی مشق یہاں پر ہم نے کرنی ہے۔ تو مشدد حروف جتنے آئیں اس میں سے نون اور میم پر ہم نے آواز کو روکنا ہے کیونکہ وہ حروف غنہ ہیں۔ اب پڑھیں گے ہم حت وت من، یہاں پر یہ ادغام بھی ہو گیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر نون آئے تو ادغام ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ نون مشدد الگ سے رکھا ہے تو حرف غنہ بھی ہے، تو اس لحاظ سے بھی ہم پڑھیں گے من قت ام وو قر کم من عم ان ظن اردتم احدت راودته هل لنا اذ ظلموا من نكث قد تبين الرشد عفوا وقالوا تستطيع عليه، یہاں پر جو یہ عین دوسرا والا عین ہے یہ پڑھا جائے گا تستطيع عليه ان مسه الشر آووا ونصروا عن مواضعه یا بنی ارکم معنا قل رب زدنی علما۔ تو ناظرین کرام، اس طرح سے ہم نے چند مثالوں کے ساتھ بھی تجوید القرآن اور ناظر قرآن کو بہتر کرنے کے لیے چند مثالوں کو بھی سمجھایا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے بھی اس کی مشق کی ہوگی۔ تو پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالی ایک اور پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔
تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔